اعمال کی کتاب 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ باتیں افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی۔ پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یشوع کے نام کی بزرگی ہوئی، اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتوروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی، تو 50,000 روپے کی نکلی۔ خدا کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا چلا۔ پڑھی گئی ان آیتوں کے پیچھے جو حادثہ ہوا اسے میں تفصیل سے آپ کو بتا کر آگے بڑھوں گا۔ حضرت پولس افسس میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ افسس میں 2 سالوں سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے اور وہ خدا کے کلام کو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس طرح سے ہر ایک دن خدا کے کلام کو بتاتے وقت میں افسس اور اس کے آس پاس رہنے والے یہود و نصارہ اور یونانی لوگوں نے اور آسیا میں رہنے والے تمام لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا۔ اس دن حضرت پولس نے خدا کے کلام سے جو بتایا انہوں نے سنا۔ آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں 10ویں آیت سے۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا۔ خدا حضرت پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے ان کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بدروحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بدروحیں ہوں ان پر خداوند یشوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے، جس یشوع کی حضرت پولس منادی کرتے ہیں میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکبہ یہودی سرکار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے؟ بدروحوں نے جواب میں ان سے کہا، یشوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس میں بدروح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ باتیں افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی۔ پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یشوع کے نام کی بزرگی ہوئی، اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتوروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی۔ جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ اسی طرح خدا کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا چلا گیا۔ حضرت پولس افسس میں ایک اچھی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح سے 2 سالوں تک انہوں نے خدا کے کلام کی خدمت وہاں پر کی، اور یہ بتایا گیا خدا کا جو کلام ہے یہودیوں، یونانیوں اور آسیا میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان سب تک یہ پھیل گیا ہے۔ اور 2 سالوں تک وہاں پر خدا کے کلام کی منادی کرنے کے بعد خداوند نے حضرت پولس کو بڑے معجزوں کے ساتھ وہاں پر استعمال کیا۔ حضرت پولس نے جب اپنی پہلی تبلیغی سفر کو کیا تو کہیں معجزے نہیں ہوئے، اور جب حضرت پولس دوسری بار اپنے تبلیغی سفر پر گئے اس وقت بھی کوئی بھی معجزے ان کے زندگی سے نہیں ہوئے۔ لیکن نہ جانے کیوں خداوند قدوس نے حضرت پولس کو افسس میں لے جا کر وہاں پر اپنے معجزوں کے دوارا ان کو استعمال کیا۔ وہ اس طرح سے خاص کام ہونے سے پہلے خدا کا کلام بڑے خاص اور مخصوص طریقے سے وہاں پر بتایا گیا۔ غور سے سنیے خداوند نے کیا کہا ہے، تم جا کر تمام دنیا کے لوگوں کو اس خوشخبری کو بتاؤ، کلام کی منادی کرو، اور تمہارے ساتھ رہ کر کے خداوند کیا کرے گا، اور کاموں اور معجزوں سے خداوند اس کلام کو ثابت کر دے گا، اور وہ اپنے کلام کو ثابت کر دے گا معجزوں سے۔ سب سے پہلے خدا کے کلام کو بتانا ہے، اور اسی کلام کو خداوند خدا اپنے معجزوں سے وہاں کے لوگوں پر ظاہر کرے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے، اور حضرت پولس اسی بات کو کام میں لائے 2 سالوں تک ہر ایک دن، اور وہ بھی آپ دیکھتے ہیں 9ویں آیت،
لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سن لیا۔ 2 سال خدا کے کلام کی منادی کی، ایک ہی جگہ پر رہ کر وہ بتاتا رہا۔ اس طرح سے خدا کے کلام کو بتانے پر حیرت انگیز طریقے سے افسس میں بہت سے لوگوں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں مان لیا۔ اس طرح سے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے، وہ مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں مان کر، اس پر ایمان لا کر، اور اس ایمان کو اپنے کاموں میں انہوں نے دکھایا۔ اس دن ایمان والوں نے کون سی باتوں کو دکھایا؟ کیا ہے ان کے کام؟ پہلا ہے 19ویں آیت، 18 اور 19ویں آیت، جنہوں نے ایمان لائے تھے انہوں نے بہتوں میں سے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمان لاتے کہتے کہ ییشو مسیح ہی مجھے نجات دیتے ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، ہم سب اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خداوند مسیح ہی ہماری زندگی کو چھٹکارا دے۔ خداوند ییشو مسیح کے کلوری کروس کی قربانی کے سبب اور فضل سے ہمیں چھٹکارا ملا ہے، اور اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے ہاتھ دکھائے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں 5 کاموں کو دکھانا ہے۔ کتنے کام؟ 5 کاموں کو دکھانا ہے۔ پہلا، ایمان رکھنے والے بہتیرے آ کر اپنے کاموں کا اقرار کر کے اظہار کیا۔ ایمان رکھنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس طرح سے زندگی کو جیا اور کیا کیا کام کیے، انہیں سب کے سامنے انہوں نے مان لیا، اور اسے ہم گواہی دینا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینا۔ چھٹکارا پائے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، ایمان رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو زندگی میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ کو گناہوں کی زندگی سے چھڑانے والے، گناہوں کی زندگی سے چھڑانے والے، گناہوں کی عادتوں سے چھڑانے والے، آپ کو نئے انسان کی شکل میں بدلنے والے اس خدا کے لیے گواہ بن کر آپ کو جینا ہے۔ اور چراغ کو جلا کر کوئی بھی طاق کے نیچے نہیں رکھتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو روشنی پہنچانے کے لیے اسے طاق کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ میں حقیقت خدا پر ایمان لائے ہیں اور آپ کا چھٹکارا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب کے سامنے مان لینا ہے۔ یہاں پر غور کریں، بہتیرے چھٹکارا پا کر بھی بہت سارے لوگ عیسیٰ مسیح پر ایمان لانے کے بعد بھی اپنے اندر ہی اندر ان تمام باتوں کو وہ چھپائے رکھتے ہیں۔ نہیں معلوم کیوں وہ سارے انسانوں کے بیچ میں خدا ییشو مسیح کو بتانے کے لیے شرماتے ہیں۔ انسانوں کے سامنے میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، ان باتوں کو بتانے کے لیے کچھ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ آج میں حضرت عیسیٰ مسیح کو مانتا ہوں، ایسا سن کر لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے رشتہ دار کیا سوچیں گے؟ ہماری قوم کے لوگ کیا سوچیں گے؟ اور اس طرح کہہ کر آپ کے لیے مصلوب ہونے والے عیسیٰ مسیح کو اگر آپ کھلی شکل پر اسے بتانے کے لیے شرماتے ہیں تو کلام کہتا ہے، اور جو انسانوں کے بیچ میں میرا نام لینے سے شرماتے اور کتراتے ہیں، میں بھی اپنے فرشتوں اور فرشتوں کی فوج کے بیچ میں ان کا نام لینے سے لجاؤں گا اور کتراؤں گا۔ اس لیے اس زمین پر اگر آپ المسیح پر ایمان لائے ہیں تو کھلے طور پر آپ کو مسیح کے لیے گواہ بن کر جینا ہے۔ چھپی ہوئی مسیحت، چھپایا ہوا ایمان اور چھپی ہوئی روحانیت، یہ خدا کے لیے اچھی گواہی نہیں بنتا۔ ان باتوں کو مت بھولیے۔ اور اسی وقت میں کچھ لوگ اور غیر مسیح عورتیں، یعنی اس کا شوہر ایمان نہیں رکھتا، گھر کے لوگ بھی ایمان نہیں لاتے، اس نے ٹیلی ویژن میں المسیح کے بارے میں سنا کہ وہ مسیح سچا اور زندگی کو چھٹکارا دینے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو جانا اور یہ باتیں ان کی زندگی میں چھٹکارے خوشی کو لے آئیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی بھی المسیح کو ماننے والا اور اس پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو خدا کا اور خدا کے کلام کی خلافت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کے بیچ میں وہ عورت اپنے ایمان کو ظاہر طور پر سب کو بتانا یہ ممکن نہیں ہے، اور ایسے ہی وقت میں وہ بہن خدا کے فضل کو پا کر اپنے ایمان کو اور اپنے پائے اس فضل کو بنائے رکھتے ہوئے صحیح وقت پر اس کا گھرانہ بھی بچایا جائے گا اس ایمان سے، اور ان کے ساتھ وہ اطمینان سے رہتی ہے۔ لیکن ایسے ہی وقت میں جو کھلے طور پر خدا کے لیے اپنے آپ کو جینے کے لیے ان کو موقع ملنے پر
یا پھر کھلے طور پر مسیح کے لیے گواہ بن کر زندگی کو جینا چاہیے تھا ایسے بھائی اور بہن؟ اور اگر آپ مسیح کے لیے کھلی طور پر زندگی کو جیتے نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک بار ایک بہن، جس بہن کو 12 سالوں سے خون بہنے کی بیماری تھی اور اپنے تمام پیسے کو خرچ کرنے کے بعد بھی بیماری سے چھٹکارا اس کو نہیں ملا تھا اور وہ زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، اس کے پاس اب کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، وہ شفا پالے گی اب یہ ایمان اس کے اندر نہیں تھا، اور ایسے حالات میں کسی نے اس سے کہا کہ تم نے کوششیں کی لیکن ناکام ہوئی، اب ضرورت ہے کہ تم عیسیٰ مسیح کے پاس جاؤ اور وہ آپ کو شفا کامل بخشیں گے۔ ایسا سن کر یہ جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح سے جب اس نے کوشش کی تو دیکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے چاروں طرف بڑی بھیڑ تھی، اور حضرت عیسیٰ کو دیکھنے کے بعد اور حضرت عیسیٰ کے چہرے کے نور کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ خیال کیا، اور اس معجزے والے خدا سے سیدھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں اس کے کپڑے کو چھو لوں تو کافی ہے، میں شفا پا جاؤں گی۔ اور اس ایمان کے ساتھ اس نے کیا کیا، اور اس نے جا کر حضرت عیسیٰ کے کپڑے کے ایک سرے کو چھو لیا، اور جیسے اس نے بڑے ایمان کے ساتھ حضرت عیسیٰ مسیح کے کپڑے کے چھور کو چھو لیا، اسی وقت اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے شفا کو پا لیا۔ اب آپ ہی بتائیے اس نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ چپ چاپ وہاں سے نکل جاؤں گی، یہ سوچ کر آہستہ سے وہاں سے وہ جانے لگی، اور جب وہ آہستہ سے جانے لگی حضرت عیسیٰ نے فرمایا، کون ہے جس نے مجھے چھوا ہے؟ حضرت پطرس اچنبھے سے خدا یسوع کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے، کیا ہوا؟ ارے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، بڑی بھیڑ آپ کے ساتھ ہے، مانو وہ گر پڑتے ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کسی نے مخصوص طور پر مجھے چھوا ہے۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پطرس کو کیا معلوم آخر کیا ہوا ہے؟ صرف میرے خدا کو ہی معلوم ہے کہ آپ کی زندگی پر کیا گزر رہا ہے اور اب آپ کے جسم میں کون سے بدلاؤ آئے، آپ کی زندگی میں سب کیا چل رہا ہے، یہ صرف خدا کو ہی معلوم ہے۔ حضرت پطرس کو کیا معلوم؟ وہ کہتے کسی نے مجھے چھوا ہے، وہ کون ہے؟ اس عورت کو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ مسیح نے یہ جان لیا ہے، اور وہ فوراً آگے آئی۔ عیسیٰ نے کہا، بیٹی جو کچھ ہوا ہے تم اسے بتاؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ چاہے تو بھلائی کو پانا ہے، چنگائی کو پانا ہے، اور کسی کو معلوم نہ ہو، چپ چاپ رہے۔ بہت سی لوگوں کی زندگی میں یہ نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن عموماً یہ تمام باتیں ان لوگوں کے اندر ہیں جو ڈرپوک ہوا کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن یہ خدا کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتی، حضرت مسیح 12 سالوں سے مجھے خون بہنے کی بیماری تھی، میں نے اپنے تمام اسباب کو ختم کر دیا تھا، میں کئی جگہوں پر گئی لیکن میں اپنی بیماری سے ٹھیک نہ ہو سکی، اور میرا سب مال ختم ہو چکا تھا، میں مر جاؤں گی میں نے خیال کیا، اور میں نے سوچا تھا کہ اب میری بیماری اور میری زندگی بہتر نہیں ہو پائے گی، لیکن کسی نے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں تو شفا ملے گی۔ چاروں طرف بھیڑ تھی، لیکن جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو اس نور کو دیکھ کر میرا ایمان پختہ ہوا اور مجھے ایمان ہو گیا کہ آپ کے کپڑے کو میں چھو لوں گی تو ہی شفا پاؤں، اور آہستہ سے میں نے آپ کے کپڑے کے چھور کو چھو لیا اور میں نے شفا پا لی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ظاہر طور پر اپنی گواہی دی۔ مہربانی سے غور کریں، جس کو خون بہنے کی بیماری ہو، اس زمانے میں ان عورتوں کو دوسروں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی، ایسوں کو الگ رہنا پڑتا تھا، ہاں ایسوں کو دور رہنا ہوتا تھا۔ اس لیے وہ عورت اپنی بیماری کو ظاہر طور پر بتانا اتنا آسان نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اس نے نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے تسلی میں بتایا، اس حالات میں رہنے والے مجھ کو آپ نے مجھے شفا بخش دی ہے، آپ نے مجھے اچھا کر دیا ہے۔ اس نے ظاہر طور پر بتا دیا۔ آج اس خدا کے لیے ظاہر طور پر اپنی گواہی دینے والے لوگ چاہیے، ایسوں کو کھڑا ہونا ہے، اس ملک سے ایسے لوگوں کو تیار ہونا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، چھپنے والی زندگی نہیں چاہیے۔ تم مسیح پر ایمان لائے ہو، اس کے خون سے تم پاک ہو چکے ہو، آپ کی زندگی بدل گئی ہے، تو اب بہتری زندگیاں بدلنے کے لیے آپ کو گواہ بن کر جینا ہے۔ کتنے دنوں تک چھپی ہوئی زندگی کو جیو گے، اور کتنے وقت میں آپ اپنے گھر میں آپ میں اس روشنی کو کب تک آپ چھپا کر رکھو گے؟ اس دن ایمان رکھنے والے ظاہر طور پر آ کر حضرت مسیح نے کیسے ان کی زندگی کو بدلا، وہ اپنی گواہی دیتے ہیں۔ آج خدا کے لیے ظاہر طور پر کھڑے ہو کر
गवाही देने वाले चाहिए। एक जवान फौज में गया और फौज में भर्ती होने के बाद उसकी जिंदगी में एक आदत है, और वो आदत क्या थी? खुदा के कलाम को पढ़े बिना और घुटनों पर आकर दुए के बिना सोता नहीं है, और इसलिए उसको खुदा के कलाम को पढ़ना ही है और उस पर चलना ही है। अब ये फौज है, और फौज में सबके रहने के लिए अलग अलग केबिन होते हैं, उनके पलंग और अलग अलग रहने की जगह हैं, और सब अपने बिछोने पर सोए हुए। और वो पलंग है जो डबल डेकर होता है, एक ऊपर सोता है एक नीचे, इस तरह के पलंग वहां पर हैं और सब सोए हुए हैं। इस लड़के ने क्या किया कि पहले सबको सो जाने दो, तब मैं बड़ी आहिस्ता से उठकर दुआ करूंगा। और इस तरह कहकर सबके सोने के बाद शैतान एक ख्याल को उसके मन में डालता है, अरे अब क्या होगा इस फौज में, इन फौजियों के बीच अगर तुम घुटने पर आकर खुदा से दुआ करोगे तो ये सब तो तुमको अलग कर देंगे और ये सब तुम्हारे ऊपर हंसने लगेंगे। इन सब के सामने उठकर अगर तुम खुदा के कलाम को पढ़ोगे तो ये सब तो तुम्हें पागल कहेंगे, और जब तुम्हें देखेंगे तो शायद वो तुम्हें नीच समझकर बात करें। और तुम अपनी रूहानियत को मन में रखो, अपने मन में ही दुआ कर लो, और बाइबल किसी को नजर ना आए। हाँ, कभी कभी एक बार पढ़ लो, लेकिन पागल की तरह जैसे घर में तुम खुदा के कलाम को पढ़कर दुआ करते थे वैसा तुम मत करो। और अपने घर में बाइबल पढ़ने की तरह यहाँ पढ़ोगे, तुम कहते हो तुम सबके सामने नीचे हो जाओगे, तुम झुकना पड़ेगा। उसने कहा तुम मेरी बात सुनो। इस तरह से जब शैतान उसे आजमाइश में ला रहा, इस जवान ने एक फैसला किया। एक इंसान के लिए खाना खाना जितना जरूरी है, इस ईमान रखने वाले के लिए खुदा का कलाम भी उतना ही ज्यादा जरूरी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो उठूंगा और पढ़ूंगा। अभी सब सोए हुए हैं। आहिस्ता से वो उठता है और अपने घुटनों को टेकता है। आहिस्ता से बैग में से अपनी बाइबल को निकाला और आहिस्ता से बाइबल खोला। उसके पास टॉर्च में रोशनी थी, लेकिन लाइट से सब उठ जाते, और बाइबल के अंदर ही उस रोशनी को उसने रखा और जलाया। आहिस्ता से अब पढ़ने लगा। एक हलचल उसे सुनाई दी और समझ में आया किसी ने देख लिया, किसी ने देख लिया। उसने सोचा, लेकिन हाँ, देख लिया तो देख लिया, क्या हुआ। वो ऐसा अपने मन में ख्याल करके दुआ करता रहा और खुदा के कलाम को वो पढ़ता रहा। अब आहट थोड़ी सी और बढ़ गई और उसने समझा कि एक नहीं और भी कोई उठा। ठीक है, कोई भी उठे, उससे क्या मतलब है, मुझे अपनी रूहानी जिंदगी को बचाना है, उसकी हिफाजत करना है। मेरे और खुदा के दरमियान जो दुआ की जिंदगी है उसको बनाना है। इस तरह ख्याल करके जब वो खुदा के कलाम को टॉर्च की रोशनी में पढ़ रहा था और थोड़ी आहट सुनाई, उससे थोड़ी और ज्यादा आहट आने लगी। अब उसको समझ में आया कि शायद कई लोग जाग गए हैं और मुझे देख रहे हैं, और मैं जैसे ही दुआ खत्म करूंगा तो ये सब लोग आएंगे और मुझे तो सब जो है मेरे ईमान के मुतालिक मुझसे कई तरह के सवाल करेंगे। और खुदा के लिए दिल में जगह होना ये अच्छी बात है, लेकिन आधी रात में उठकर 11 बजे 12 बजे बाइबल पढ़ना ये क्या बात है। लेकिन उसने कहा ऐसा कहेंगे, सोचना है, सोचने दो। मुझे अपनी रूहानी जिंदगी को बनाना है, मुझे अपने खुदा के साथ एक रिश्ता मजबूत करना है। वो क्या कहेंगे मुझे अभी सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उस तरह से दुआ करने के बाद आमीन किया और उसने फिर कर देखा, और वहां कोई दूसरा घुटने टेक कर दुआ कर रहा है। एक और है जो घुटने टेके वो भी दुआ कर रहा है, और वहां भी एक और घुटने टेक कर दुआ कर रहा है। उस कमरे में चारों तरफ लगभग कोई 6-7 लोग घुटने टेक कर टॉर्च की रोशनी को जलाकर। अब समझ में आया आपको उसने क्या सोचा था? अगर मैं हिम्मत से अपने घुटनों को टेक कर दुआ करूंगा तो ये लोग सब क्या सोचेंगे। इस तरह से शैतान उसके मन में डालने पर और एक शक आने पर भी और खुदा की रूह के चलाए उस गुनाह की बात पर फतह पाकर और उसको घुटनों पर बैठे देखने पर बहुत से लोग इस जवान को देखकर हिम्मत पाई और उन्होंने भी अपने घुटनों को टेक दिया। उन्होंने भी बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। आमीन कहने के बाद आकर देखने पर लगभग 6 से ज्यादा लोग आकर एक दूसरे से हाथ मिलाते और कहते, तुम बड़े रूहानी हो, तुम भी रास्तबाज हो, तुम भी सादिक हो। अजीज भाइयों और बहनों, आपकी काम करने जगह पर वो पहला शख्स आपको बनना है, खुदा के लिए जीने वाला। आपके घराने में वो पहला शख्स आपको ही बनना है कि आप खुदा के लिए जिएंगे। आप जहां रहते हैं वहां पर खुदा के लिए गवाह बनकर जीने वाले हिम्मत वाला वो पहला शख्स आपको बनना है।
اس دن اس لڑکے نے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے لوگ کیا سوچیں گے اور میری مذاق اڑائیں گے، مجھے دیکھ کر لوگ کون سی نظروں سے مجھے دیکھیں گے، اگر ایسا وہ خیال کرتا تو ان باقی لوگوں کا ایمان کا پھر کیا ہوتا؟ کمزور پڑ گیا ہوتا۔ آپ خداوند پر ایمان لائے ہیں، اس کو آپ مانتے ہیں، اس نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے، تو پھر خدا کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، خدا کے لیے جئیں، خدا کے لیے ایک اچھے گواہ بن کر جئیں۔ اس دن افسس میں ایمان رکھنے والے ظاہر طور پر آ کر انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا اقرار کیا، اور میری زندگی ایسی تھی، میری زندگی ویسی تھی، لیکن میرے خداوند نے میری زندگی کو بدل دیا ہے، اس نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ ایک وقت تھا میں نوشی کرتا تھا، میں گھومتا رہتا تھا، میں دھوکے باز تھا، میں فریب دیتا تھا، میں گناہوں میں رہتا تھا، اس طرح سے جینے والے مجھ کو آج خدا نے بدل دی۔ اس پرانی زندگی سے اور گناہوں کی سانکلوں سے خدا نے مجھے چھڑا دیا، ایک راستواز، صادق اور پاک بنا کر کے اس نے مجھے کھڑا کر دیا۔ اس کی وجہ وہ خداوند ہے جو کسی بھی طرح کے گناہ گار کو بدل دیتا، اور وہی خداوند عیسیٰ مسیح ہے جس کا میں بھی گواہ ہوں۔ اس طرح سے آپ کو گواہی دینا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، چھپی طرح سے اس پر ایمان نہیں لانا ہے۔ کیسے؟ کھلے طور پر خدا کے لیے گواہ بن کر جینا ہے۔ ہمارے پیارے عزیز خداوند خدا، آپ نے بڑے صاف طریقے سے افسس میں رہنے والے اور ٹونا ٹوٹکا کر کے وہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ صلیبی کلام کو سن کر اس پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو بدل لینے پر، اور کس طرح کی روحانیت کو خدا انہوں نے اپنی زندگی سے بتایا اور تمام بری باتوں کو انہوں نے وہیں پر جلا دیا۔ ان کی زندگی سے کئی اچھی باتوں کو ہم نے سیکھا ہے۔ ہر ایک سے آپ نے کلام سے باتیں کی خداوند، اس لیے ہم آپ کا شکر، آپ کی تعظیم کرتے۔ یہ کلام میرے لیے ہیں، آپ نے مجھ سے ہی باتیں کی ہیں، میں اپنی زندگی کو سدھار لوں گا۔ ظاہر طور میں آپ کے لیے گواہ بن کر جیوں گا، گناہوں کو مان کر چھوڑ دوں گا۔ آپ کے لیے گواہ بن کر جینا یہ میرا مستقبل ہے، اور اس طرح سے جان کر جو اپنی زندگی کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اے خدا، ان کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہوئے، ہم سے بہت ہی صاف طور طریقے سے کلام سے بات کرنے کے لیے شکر کرتے ہوئے، ان تمام دعاؤں کو خدا مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ: کیلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، ککٹ پلی، حیدرآباد 72۔